الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ. حضرات 20 رکعت تراویح کے دلائل پیش کیے گئے تھے. اب یہاں سے شبینے پر جو ہے سو اس کے دلائل پیش کیے جا رہے ہیں. شبینہ پڑھنا ثواب ہے. ہمیشہ سے صالح مسلمانوں کا یعنی نیک مسلمانوں کا دستور ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں شبینہ کرتے ہیں. کبھی ایک رات میں، کبھی دو میں، کبھی 3 راتوں میں پورا قرآن شریف تراویح میں ختم کرتے ہیں. بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ وہ رمضان کے علاوہ بھی روزانہ ایک قرآن شریف پڑھ لیتے تھے. یہ سب کچھ جائز اور ثواب ہے، بشرطے کہ اتنی جلدی نہ پڑھے کہ حروف قرآن درست ادا نہ ہو، نہ سستی اور کسل سے پڑھے. مگر غیر مقلد وہابی اسے بھی حرام کہتے ہیں. رات بھر سینما دیکھنے والوں کو برا نہیں کہتے، مگر تمام رات قرآن پڑھنے والوں پر لعن طعن کرتے ہیں، ان پر شرک و بدعت کے فتوے لگاتے ہیں. اس لیے ہم اس باب کی بھی 2 فصلیں کرتے ہیں. پہلی فصل میں شبینے کا ثبوت، دوسری فصل میں اس پر اعتراضات و جوابات. شبینے کا ثبوت: ایک شب میں قرآن ختم کرنا باعث ثواب ہے. اس کا ثبوت قرآن و حدیث، عقل بلکہ خود وہابیوں کی کتابوں سے ہے. دلائل ملاحظہ ہوں. قرآن کریم میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اے چادر اوڑھنے والے محبوب، رات بھر قیام فرماؤ سوا کچھ رات کے، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کرو، یا اس پر کچھ بڑھاؤ، اور قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. اس آیت کریمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً تمام رات نماز پڑھنے کا حکم دیا، اور شروع اسلام میں رات بھر عبادت کرنا فرض تھا. کچھ تھوڑا حصہ آرام کے لیے رکھا گیا تھا. پھر 1 سال کے بعد یہ فرضیت منسوخ ہو گئی، مگر استحباب اب بھی باقی ہے. اب جو شخص شبینے میں تمام رات جاگے، بہت کم سوئے، وہ اس آیت پر عامل ہے، مگر چاہیے کہ یہ شبینہ وہ پڑھے جو قرآن صحیح پڑھ سکے، جیسا کہ ترتیل کے حکم سے معلوم ہو رہا ہے. حدیث مسلم و بخاری نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث روایت کی، جس میں نماز خسوف کا ذکر ہے. اس کے بعض الفاظ یہ ہے: فقام قیاما طویلا. حضور نے گرہن کی نماز میں بہت دراز قیام فرمایا، قریباً سورہ بقرہ کی بقدر. معلوم ہوا کہ حضور نے گرہن کی نماز میں سورہ بقرہ یعنی 2.5 پارے کی برابر قرات کی. شبینے میں فی رکعت 1.5 پارہ آتا ہے. جب ایک رکعت میں 2.5 پارہ پڑھنا ثابت ہے تو 1.5 پارہ پڑھنا بدرجہ اولا جائز ہے. حدیث ابو داؤد نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے حضور کی نماز تہجد کے متعلق ایک بہت دراز حدیث نقل فرمائی، جس کے آخری الفاظ یہ ہیں: حضور نے نماز تہجد میں 4 رکعت پڑھی، جن میں سورہ بقرہ، آل عمران اور سورہ نساء اور سورہ مائدہ اور سورہ انعام پڑھی. دیکھو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی 4 رکعتوں میں قریباً 8 پارے یعنی فی رکعت قریباً 2 پارے پڑھے. شبینے میں ہر رکعت میں اتنی قرات نہیں ہوتی، 1.5 پارہ فی رکعت ہوتی ہے، تو یہ کیوں حرام ہوگا؟ حدیث مسلم و بخاری نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، حضور نے شب میں اتنا قیام فرمایا کہ قدم مبارک پر ورم آ گیا، تو عرض کیا گیا کہ آپ ایسی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ بدولت آپ کی امت کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے گئے ہیں. تو فرمایا کہ کیا میں بندہ شکر گزار نہ بنوں؟ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عبادت میں مشقت اٹھانا سنت رسول علیہ الصلاۃ والسلام ہے. اگر کسی شبینے میں کسی مومن کے پاؤں پر ورم آ جائے تو اس خوش نصیب کو یہ سنت نصیب ہوگی. وہابیوں کو خود تو عبادت کی توفیق نہیں ملتی،
دوسروں کو بھی عبادت سے روکتے ہیں۔ حدیث طحاوی شریف میں حضرت ابن سیرین سے روایت کی، قال کان تمیم الداری یحیی اللیل کلہ بالقرآن کلہ فی رکعت، فرماتے ہیں حضرت تمیم داری تمام رات جاگتے تھے اور ایک رکعت میں سارا قرآن شریف پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ، ذرا دیکھیے حضرت کا تو کیا معمول تھا، ایک رکعت میں سارا قرآن شریف پڑھتے تھے۔ اب ذرا غور کرنا چاہیے کہ جو شبینوں میں 20 رکعت میں نماز تراویح میں قرآن پڑھتے ہیں تو اس کو کیا سے کیا کیا کہہ دیتے ہیں۔ خیر، حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شبینے میں تو 20 رکعت تراویح میں قرآن شریف پڑھا جاتا ہے، حضرت تمیم داری صحابی رسول تو ایک رکعت میں سارا قرآن شریف پڑھتے تھے۔ حدیث طحاوی شریف نے حضرت اسحاق بن سعید سے روایت کی، عن ابی عن عبداللہ بن زبیر انہ قرأ القرآن فی رکعت، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے ایک رکعت میں سارا قرآن شریف پڑھا۔ حدیث ابو نعیم نے حلیہ میں حضرت عثمان بن عبد الرحمن تمیمی سے روایت کی، مجھ سے میرے والد نے فرمایا کہ آج تمام رات مقام ابراہیم پر جاگوں گا۔ جب میں نماز عشاء پڑھ چکا تو مقام ابراہیم پر پہنچا، میں کھڑا ہی ہوا تھا کہ اچانک ایک صاحب نے میری پشت پر ہاتھ رکھا، وہ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ نے سورہ فاتحہ سے قرآن شروع کیا، بس پڑھتے رہے یہاں تک کہ قرآن ختم کر لیا، پھر رکوع کیا اور سجدہ کیا، پھر اپنے نالین شریفین اٹھائے۔ یہ مجھے خبر نہیں کہ اس سے پہلے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی۔ حدیث ابو نعیم نے حلیہ میں حضرت ابراہیم نقعی سے روایت کی کہ حضرت اسود رضی اللہ عنہ ماہ رمضان میں ہر 2 رات میں ایک قرآن ختم فرماتے تھے اور مغرب و عشاء کے درمیان سوتے تھے۔ حدیث طحاوی شریف نے حضرت حماد سے روایت کی، حضرت سعید بن جبیر صحابی نے بیت اللہ شریف میں ایک رکعت میں سارا قرآن شریف پڑھا۔ ان احادیث سے ثابت ہوا کہ اکثر رات جاگنا، نماز پڑھنا، روزانہ قیام فرمانا، حتیٰ کہ پاؤں پر ورم آ جائے، ایک رکعت میں 2.5 پارے پڑھنا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ایک رات 2 رات بلکہ ایک رکعت میں سارا قرآن پڑھنا سنت صحابہ ہے۔ جو شبینے کو حرام یا شرک یا فسق کہے وہ نرا جاہل ہے۔ مرقات شریف مشکات باب تلاوت القرآن میں صفحے 615 پر صحابہ کرام کا دستور اس طرح بیان فرمایا ہے، ایک جماعت نے دن رات میں ایک ختم کیا، ایک نے 2 بار، بعضوں نے 3 بار، اور ایک رکعت میں قرآن پڑھنے والے صحابہ تو بے شمار ہے۔ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ شبینہ عبادت ہو نہ کہ حرام، کیونکہ عبادت کا ثواب بقدر مشقت ملتا ہے۔ گرمیوں کے روزے، تلوار کا جہاد، مشقت کے حج پر ثواب ملے گا، عذاب نہ ہوگا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان رب کی رضا کے لیے تمام رات نماز بھی پڑھے، قرآن شریف کی تلاوت بھی کرے اور بجائے ثواب کے عذاب پائے؟ قرآن کے ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ہیں، تو تعجب ہے کہ سارے قرآن پڑھنے پر بجائے نیکیوں کے الٹا عذاب ہو۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام بطور معجزہ تھوڑی دیر میں ساری زبور شریف پڑھ لیتے تھے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ تو اگر ایک شب میں قرآن پڑھنے پر عذاب ہوتا تو پھر نعوذ باللہ داؤد علیہ السلام بقول وہابیہ پوری زبور پڑھ لینے پر گناہ گار ہوتے ہوں گے۔ رب تعالیٰ سمجھ دے۔ وہابیوں نے اپنی کتاب ارواح ثلاثہ میں اپنے بانی مذہب مولوی اسماعیل صاحب کے فضائل بیان کرتے ہوئے لکھا کہ مولوی اسماعیل صاحب عصر سے مغرب تک قرآن کریم ختم کر لیتے تھے، لوگوں نے خود ان سے اتنی دیر میں سارا قرآن سنا۔ اب میں وہابیوں سے پوچھتا ہوں کہ تم ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ پر اس لیے لعن طعن کرتے اور ان کی جناب میں گالیاں بکتے ہو کہ وہ جناب ماہ رمضان میں روزانہ دن کو ایک قرآن شریف اور شب کو ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ بولو تمہارے اسماعیل تو عصر سے مغرب تک ایک قرآن ختم کر لیتے تھے، وہ بھی اس لعن طعن کے مستحق ہیں یا نہیں؟ وہ بھی فاسق و فاجر ہوئے یا نہیں؟
یا تمہارا امام جو کرے وہ مباح ہے؟ جواب دو۔ محترم سامعین اکرام، جب ابتدا میں جو ہے سو قرآن شریف پڑھتا تھا ابتداء عمر میں، تو بعض لوگ آ کر جو ہے سو خاص طور پر تبلیغی جماعت کے لوگ یہ اعتراض کرتے تھے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غوث اعظم، خواجہ اعظم اور بڑے بڑے بزرگان دین یہ کس طریقے سے ایک رکعت میں قرآن شریف پڑھتے تھے، ایسا سمجھ میں نہیں آتا، ایسی باتیں کرتے تو ایک بے چینی رہتی تھی دل میں، ایک اضطراب رہتا تھا کہ ان کو کیسے جواب دوں۔ خیر، یہ اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کو جواب دینے کی صلاحیت عطا فرمائے۔ اگر بزرگان دین کا فیضان ہوا، اللہ تعالیٰ نے میرے دل کی بات قبول کری، الحمدللہ میں خود ایک رکعت میں پورا قرآن شریف پڑھتا ہوں۔ تو اب وہابیوں کو جو بھی یہ اعتراض کرتے ہیں، چاہے وہابی ہو یا سنیوں میں جو سو نیم جو ہے سو ہو، بعض سنی بھی جو ہے سو آج کل استغفر اللہ شبینوں پر اعتراض کرنا شروع کر دیے ہیں۔ افسوس کا مقام ہے کہ آپ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں اور اپنی شہرت میں گم ہو کر شبینوں کو حرام کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل اور بزرگان دین کے فیضان سے یہ جو ہے سو اپنے مقام عطا فرمایا کہ میں ایک رکعت میں پوری قرآن شریف پڑھ لیتا ہوں، اور الحمدللہ کسی قسم کی کوئی تھکان وغیرہ محسوس نہیں تھی۔ اب تھوڑی بہت تو ہوتی ہے، مگر قرآن کے فیضان سے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم قرآن کو نازل کرتے ہیں تو وہ اس لیے کہ وہ مومنین کے لیے شفا ہے۔ اب ایک رکعت میں قرآن پڑھنا، اب بزرگوں پہ اعتراض کرتے ہیں پانی کی پیاس نہیں ہوں گی، کیسا ٹھہرے ہوں گے، کیسا ہوں گے؟ تو اب الحمدللہ مجھ جیسا گناہ گار خطا کار جب ایک رکعت میں پڑھ لیتا ہے، نہ پانی پینے کی حاجت محسوس ہوتی ہے، نہ کسی قسم کی بھوک وغیرہ نہیں، تو وہ تو جو سو بزرگان دین وہ تو اللہ کے اولیاء ہیں، ان پر تو اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے، تو وہ اگر پڑھ لیں تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ محترم سامعین اکرام، جاء الحق یہ کتاب ہے حضرت مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ الرضوان، جو بریلوی مقام سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب اس وقت ان کا مزار پاکستان میں ہے، اور بہت پہلے انہوں نے یہ کتاب جو ہے سو لکھی تھی، کافی عرصہ پہلے، جس میں آپ کے سامنے 20 رکعت تراویح کا ثبوت اور شبینہ کا ثبوت، یہ دلائل جو ہے سو سنائے گئے ہیں۔ اب آج شبینہ پر اعتراضات اور اس کے جوابات سنیں۔ شبینہ کے متعلق ہم وہ اعتراض کرتے ہیں جو غیر مقلد وہابی کرتے ہیں، اور وہ اعتراض بھی بیان کرتے ہیں جو آج تک ان کو سوجے نہیں۔ ہم ان کی وکالت میں بھی عرض کرتے ہیں مع جوابات کے، رب تعالیٰ قبول فرمائے۔ اعتراض نمبر 1، قرآن کریم فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن شریف کی تلاوت ٹھہر ٹھہر کر کرو، اور ظاہر ہے کہ جب ہر رکعت میں 1.5 پارہ پڑھ کر سارا قرآن ایک رات میں ختم کیا جائے گا تو حافظ کو بہت تیز پڑھنا پڑے گا، جس سے سوائے یعلمون تعلمون سمجھ میں نہ آئے گا، لہذا شبینہ پڑھنا حکم قرآن کے خلاف ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مفتی سلمان اظہری صاحب بھی یہی جو ہے سو جملے استعمال کر رہے ہیں کہ یعلمون تعلمون پڑھتے ہیں، جائز نہیں ہے بلکہ، مگر مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ بہت پہلے ہی اس کا جواب دیے ہیں۔ جواب، اس اعتراض کے 2 جواب ہیں۔ ایک یہ ہے کہ تمہارے بانی مذہب مولوی اسماعیل دہلوی عصر سے مغرب تک پورا قرآن پڑھ لیتے تھے، بتاؤ وہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے یا یعلمون تعلمون، وہ حرام کے مرتکب تھے یا نہیں؟ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام بہت جلد ساری زبور پڑھ لیتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہم اکابر صحابہ نے ایک رکعت میں سارا قرآن پڑھا ہے۔ خود حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی ایک رکعت میں 2 پارے اور نماز خسوف میں ایک رکعت میں 2.5 پارے تلاوت فرماتے تھے، جن کے حوالے پہلی فصل میں گزر گئے۔
کیا آپ کا یہ اعتراض ان ہستیوں پر بھی جاری ہوگا؟ اگر نہیں تو کیوں؟ دوسرا جواب یہ ہے کہ رب تعالی نے بعض کو قوت لسانی ایسی بخشی ہے کہ وہ بہت تیز پڑھ کر بھی صاف اور واضح پڑھ سکتے ہیں۔ بعض میں یہ قوت نہیں، وہ اگر تیز پڑھیں تو صرف یعلمون تعلمون ہی سمجھ میں آئے گا۔ شبینہ صرف پہلے قسم کے حفاظ پڑھیں، دوسرے قسم کے حفاظ ہرگز نہ پڑھیں۔ اس آیت کریمہ کا یہی منشا ہے۔ آیت کریمہ اپنی جگہ حق ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان بزرگ صحابہ اکرام کا عمل شریف جنہوں نے ایک رکعت میں بہت دراز تلاوت کی، اپنی جگہ حق ہے۔ دوسرا اعتراض، حدیث ترمذی، ابو داود، دارمی نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لم يتفقه من قرأ القرآن فی اقل من ثلث۔ بے شک فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو 3 دن سے کم میں قرآن پڑھے وہ قرآن نہ سمجھے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ 3 دن سے کم میں پورا قرآن ہرگز نہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ پھر قرآن سمجھ میں نہ آئے گا، لہذا شبینہ بالکل منع ہے۔ جواب، اس کے چند جواب ہیں۔ ایک یہ کہ یہ حدیث تمہارے بھی خلاف ہے، تم تو 3 شب کا شبینہ بھی حرام کہتے ہو، اور اس حدیث میں اس کی اجازت آ گئی ہے۔ دوسرے یہ کہ تمہارے پیشوا مولوی اسماعیل دہلوی عصر سے مغرب تک قرآن کریم ختم کر لیتے، وہ بھی عزت میں آ جاتے ہیں، ان کی صفائی پیش کرو، جو تمہارا جواب ہے وہی ہمارا۔ تیسرے یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں عام لوگوں کی حالت بیان فرمائی کہ علی العموم حفاظ اگر 1 یا 2 دن میں ختم کریں تو سمجھ نہ سکیں گے۔ بعض بندے جو اس پر قادر ہیں وہ اس حکم سے علیحدہ ہیں، جیسے حضرت عثمان وغیرہ صحابہ اکرام 1 رکعت میں قرآن ختم کرتے تھے۔ اسی لیے اس حدیث کی شرح میں مرقات و لمعات شریف میں ہے کہ بعض بزرگ 1 دن و رات میں 3 ختم کرتے تھے، بعض حضرات 8 ختم فرما لیتے تھے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور شیخ ابو مدین مغربی 1 دن و رات میں 70,000 قرآن پڑھ لیتے تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ حجر اسود چوم کر دروازہ کعبے پر آتے آتے ختم قرآن کر لیا، اور لوگوں نے حرف بحرف سنا۔ مرقات جلد دوم صفحے 216 باب تلاوت قرآن میں ہے۔ والحق ان ذالک تختلف باشخاص، حق یہ ہے کہ یہ حکم مختلف لوگوں کے لحاظ سے مختلف ہے۔ اعتراض نمبر 3، حدیث مسلم و بخاری نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے طویل حدیث نقل فرمائی، جس کے آخری الفاظ یہ ہیں: وَقْرَؤُوا فِي كُلِّ 7 لَيَالٍ وَلَا تَزِدُوا عَلَى ذَلِكَ، ہر ہفتے میں 1 قرآن ختم کرو، اس پر زیادہ نہ کرو۔ دیکھو، حضرت عبداللہ ابن عمر نے حضور سے جلد ختم کرنے کی اجازت مانگی۔ حضور نے اولاً تو حکم دیا کہ 1 ماہ میں 1 ختم کرو، اصرار کرنے پر ارشاد ہوا کہ 1 ہفتے سے کم میں قرآن ختم نہ کرنا چاہیے، لہذا شبینہ منع ہے۔ جواب، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کے لحاظ سے ہے۔ وہ 1-2 رات میں ختم کرنے پر صاف نہ پڑھ سکتے ہوں گے، یا یہاں دائمی تلاوت کا ذکر ہے کہ اگر روزانہ ہر انسان 1 ختم کیا کرے تو دنیاوی کاروبار معطل ہو جائیں گے۔ اگر سال میں 1 دن میں قرآن ختم کیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ جن صحابہ نے 1 رکعت میں 1 قرآن پڑھا ہے انہیں یہ حدیث معلوم تھی، پھر بھی 1 رکعت میں ختم کرتے تھے۔ اعتراض نمبر 4، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 1-2 رات میں پورا قرآن نہ پڑھا، لہذا شبینہ بدعت ہے اور بدعت سے بچنا چاہیے۔ جواب، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا 1 شب میں پورا قرآن نہ پڑھنا 2 وجہ سے ہے۔ ایک یہ کہ آپ کی اول حیات شریف میں پورا قرآن اترا ہی نہ تھا، وفات سے کچھ پہلے قرآن کی تکمیل ہوئی، لہذا وہاں ختم قرآن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوسرے یہ کہ آپ نے اپنی امت پر رحم فرمایا تاکہ شبینہ پڑھنا ان پر ضروری سنت نہ ہو جائے۔ پھر صحابہ نے شبینہ پڑھا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح ہمیشہ نہ پڑھی، پھر صحابہ نے باقاعدہ جماعت سے پڑھی۔ شبینہ سنت صحابہ ہے، جس پر عمل کرنے سے انشاءاللہ وہی ثواب ملے گا
جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے سے ملتا ہے۔ سنت صحابہ کو بدعت کہہ کر منع کرنا وہابیوں کو ہی سجتا ہے، ہم اہل سنت یہ نہیں کہہ سکتے۔ اعتراض نمبر 5، آج کل شبینے کا یہ حال ہے کہ حافظ تلاوت کر رہا ہے، مقتدیوں میں کوئی سو رہا ہے، کوئی اونگ رہا ہے، کوئی سست بیٹھا ہے، اس میں قرآن کریم کی بے ادبی ہے، اس لیے شبینہ بند ہو جانا چاہیے۔ جواب، یہ محض جھوٹا الزام ہے۔ شبینے میں بعض لوگ باقاعدہ شبینہ سننے آتے ہیں، وہ کھڑے ہو کر خوب شوق سے سنتے ہیں۔ بعض محض شبینہ دیکھنے آتے ہیں، وہ لیٹے بیٹھے رہتے ہیں، جس میں کوئی حرج نہیں۔ قرآن سننا فرض کفایہ ہے، بعض کا سننا کافی ہے۔ اور اگر بفرض محال مان بھی لیا جائے کہ سارے مسلمان سستی سے سنتے ہیں، تو کوشش کر کے سستی دور کرو، شبینہ بند نہ کرو۔ آج کل شادی بیاہ میں بہت گناہ کیے جاتے ہیں، ناچ تماشے باجے آتش بازی سب ہی کچھ ہوتی ہے۔ برائے مہربانی نکاح بند نہ کرو، بلکہ ان چیزوں کو روکنے کی کوشش کرو۔ حضور کے زمانے میں کعبہ شریف میں بت تھے، تو حضور نے کعبہ نہ ڈھایا، بلکہ جب رب نے قوت دی تب بتوں کو نکال دیا۔ اگر مسجد میں کتا گھس جائے تو مسجد کو نہ گراؤ، کتے کو نکالو۔ اگر چارپائی میں کھٹ پر کپڑوں یا سر کے بالوں میں جوئیں ہو جائیں تو یہ کیڑے مار دو، چارپائی یا کپڑے یا بالوں کو آگ نہ لگا دو۔ وہابیوں کا یہ عجیب قاعدہ ہے کہ عبادتوں سے خرابیاں دور کرنے کی بجائے خود عبادت کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ اس قسم کے بہانوں سے سارے امور خیر کو روکتے ہیں، جیسے میلاد شریف، ختم بزرگان وغیرہ۔ اگر سنی بھائیوں نے ہمارا یہ جواب یاد رکھا تو انشاءاللہ وہابیوں کے فتنے سے بچے رہیں گے۔ ہم نے شبینے کے مسئلے پر قدر تفصیل سے گفتگو اس لیے کر دی کہ آج کل عام طور سے وہابی اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ جہاں رمضان شریف میں کسی جگہ شبینے کا اہتمام ہوا، جھٹ دیوبندی اور غیر مقلد وہابیوں نے حرام و شرک کے فتوے جڑے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين يديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن بضل لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إلينا راجعون وإن كلا ما جميع الذين محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فهم يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من عيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر إلى ذلك تقدير العزيز العليم
الرحيم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذرية في المشحون وخلقنا لهم من مثل ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ له ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين فإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلهم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين محضرون فاليوم لا تجزى نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر نكسب في الخلق فلا يعقلون وما علمناه شعرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللناها لهم فمنها وركبهم منها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب ولا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ
من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موزونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبقارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحمم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون وشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتم
أنزلتموه أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جهة فلا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينة ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو الحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم